جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام حنیف انجم ہے، CEO تھینٹال گروپ آف سکولز۔ میں نے ایک پیغام دینا ہے اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے نوجوانوں کو اور ان کے والدین کو کہ وہ کیا کریں کہ ان کا فیوچر، ان کا مستقبل بہت تابناک ہو جائے، شاندار ہو جائے۔ تو بچے کا کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک ویژن ڈیولپ کیا جائے۔ وہ بچے جو پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں، اور جو نہیں پڑھتے کیوں نہیں پڑھتے، اور وہ بچے جو گیم کھیلتے ہیں، اپنے آپ کو ہیلدی ایکٹیویٹیز میں رکھتے ہیں، وہ کس طرح سے رکھ پاتے ہیں، اور وہ بچے جو ان ایکٹیویٹیز کی طرف نہیں جاتے، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ یہ ایک مختصر سا میسیج ہوگا جو کہ بچوں کو اور ان کے والدین کے لیے ایک رہنمائی بن سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کیا ہم بچوں کو ویژن دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے۔ ویژن کا مطلب سوچ، تخیل، امیجنیشن، خیالات، یہ جیسے ہوں گے ویسے ہی انسان ڈیولپ ہوگا، ویسے ہی اس کی زندگی ہوگی۔ آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ بہت زیادہ معلومات ہیں، بہت زیادہ انفارمیشن ہے، بہت زیادہ ایک جسے کہنا چاہیے کہ بمبارڈمنٹ آف انفارمیشن ہے ہمارے بچوں کے پاس، اور اس کی وجہ سے وہ کہیں پہ کسی ایک نقطے پہ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے، وہ کسی ایک نقطے پر اپنے خیال کو فوکس نہیں کر پاتے، اور وہ اس کے اوپر کوئی فکر نہیں کر پاتے، اور ایک خاص ایک امیج نہیں بنتا کسی بھی چیز کا ان کی زندگی کا۔ وہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے اور الیکٹرانک میڈیا، تو بہت زیادہ مختلف چیزیں ان کے مائنڈ میں آ رہی ہوتی ہیں۔ ایون کالج میں جب بچے جا رہے ہوتے ہیں، کسی سواری میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ مختلف چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، کالج میں جا کے بھی دیکھتے رہتے ہیں، گھر آ کے بھی دیکھتے رہتے ہیں، تو اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو خیالات ہیں، ان کی جو سوچیں ہیں، وہ بلکہ منتشر ہوتی رہتی ہیں۔ یہ سوچیں جتنی منتشر ہوں گی اتنا ہی نقصان ہوگا، اور یہ سوچیں جتنی ہی ایک پوائنٹ کے اوپر فوکس ہوں گی اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ جیسے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ غور و فکر کریں، افلا تفکرون، افلا تدبرون، یعنی ہمیں تدبر کرنے کی، تفکر کرنے کی، سوچنے کی، اور ایک خاص نقطہ نظر کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک امیج بنتا ہے، اور اس امیج کو ہم فالو کرتے ہیں۔ مثلا ایک بچے کے ذہن میں اگر ڈاکٹر بننے کا ایک امیج بن رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کو فیوچر میں ڈاکٹر دیکھ رہا ہے، تو وہ اس کے اوپر فوکس کرے گا، اس کے اوپر محنت کرے گا، اور وہ بننے کی پوری کوشش کرے گا، اور پھر اسی کا ہی رزلٹ نکلے گا۔ اگر اس کا کوئی ذہن میں امیج نہیں ہے، کوئی امیجنیشن نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، تو وہ اس کے اوپر غور و فکر بھی نہیں کرے گا۔ تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو بچے کو غور و فکر کے اوپر، ایک تفکر کے اوپر، اور ایک خاص نقطے کے اوپر لا سکتی ہیں؟ اس کے لیے سب سے بہترین چیز کتاب ہے۔ یعنی جتنی کتاب بچہ پڑھے گا، وہ اس کے اوپر، اس کے مائنڈ، اس کے ذہن میں ایک امیجنیشن ڈیولپ ہوگا، ایک تصور ڈیولپ ہوگا۔ جب وہ کہانی سنے گا، کوئی داستان سنے گا، تو بھی اس کا دماغ، اس کا مائنڈ، اس کی سوچ ایک خاص نقطے کے اوپر ایک فوکس کرے گی، اور اس کے ذہن میں وہ تخیل آئے گا، وہ سٹوری آئے گی، وہ داستان آئے گی، اور پھر اس کو فالو کرے گا، اور کرتے کرتے جب اس کے اوپر ایک یقین ہو جائے گا، ایک بیلیف بن جائے گا، تو اس کے اوپر وہ محنت کرے گا۔ جتنا کسی کا کسی چیز کے اوپر بیلیف ہوتا ہے، اتنی ہی وہ زیادہ محنت کرتا ہے۔ ایک بندے کا اگر یہ بیلیف ہو کہ میں واک کروں گا تو میری صحت اچھی ہوگی، میں گیم کھیلوں گا، کوئی بھی میں گیم کھیلتا ہوں تو میری صحت اچھی ہوگی، تو وہ یقینی طور پر اس گیم کے لیے وہ جائے گا، صبح صبح اٹھے گا، محنت کرے گا، اور اس کی صحت اچھی ہو جائے گی۔ کیونکہ ہماری زندگی میں ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ جو کچھ ہم بوئیں گے وہی ہم کاٹیں گے۔ ایک بندہ اگر ہیلتھ کے لیے محنت کر رہا ہے تو اس کی ہیلتھ اچھی ہو جائے گی۔ ایک بندہ اپنے فیوچر کیریئر کے لیے
فائنینشیل کیریئر کے لیے محنت کرتا ہے تو اس کا فائنینشیل کیریئر اچھا ہو جائے گا. ایک بندہ پروفیشنل بننا چاہتا ہے تو وہ پروفیشنل بن سکتا ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی سوچ کیا ہے اور اس سوچ کے اوپر اس کا بیلیف کیا ہے، اور اس بیلیف کے بعد وہ محنت کتنی کرتا ہے. وہ جتنی محنت کرے گا اتنا ہی وہ محنت رنگ لائے گی اور وہ اس کا نتیجہ نکلے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی حساب سے اس کو کامیابی ملے گی. یہ میرا پیغام ہے بچوں کے لیے بھی اور والدین کے لیے بھی. بہت شکریہ.